جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے فتاب علیہ تو ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ترمذی میں، نہ ابن ماجہ میں، نہ نسائی میں، نہ موطا امام مالک میں، نہ مسند احمد میں۔ وہ جو روایت تم پیش کرتے ہو جسے حاکم نے مستدرک میں نقل کیا، حاکم تو خود شین ہے، مزہ نہیں آیا؟ شیعوں کے خلاف تقریریں کرتے ہیں اور روایتیں کن کی پیش کرتے ہیں؟ واہ! تو کہتے ہیں وہ کیا کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے؟ تو وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، پھر ایک دن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، یا رب اسألک بحق محمد ان غفرت لی، اے اللہ محمد عربی کا صدقہ میری خطا سے درگزر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، اے آدم میں نے تجھے بخش تو دیا، لیکن تو یہ بتا تو میرے نبی کو جانتا کیسے ہے؟ اگر یہ بات سچی ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام یہ جواب دیتے کہ یا اللہ تو نے ہی تو مجھے یہ کلمات سکھائے ہیں کہ اس طرح سے دعا کرو، اور یا اللہ تو ہی مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تمہیں یہ پتہ کیسے چلا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر۔ تو عرض کی مالک جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میرے میں روح پھونکی اور میری نظر اٹھی تو فراز عرش پہ پڑی، تو میں نے تیرے نام کے ساتھ اس پیارے کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، اور میں جان گیا جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ معمولی ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جا آدم تیری خطا سے میں نے درگزر فرما لیا۔ آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھے، کس طرح معافی مل سکتی ہے، توبہ کا طریقہ کیا ہے تو بتا۔ اسے سورت آراف میں ذکر کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من یہ رب نے سکھائے کلمے۔ تعجب ہے ممبر و محراب کے وارث طبقے پر اور پھر کئی بڑے بڑے مصنفین پر، جنہوں نے جھوٹی روایتیں، موضوع روایتیں، من گھڑت روایتیں ان کا سہارا لیے۔ تم سب عاجزیاں کرنے والے ہو، تم سب میرے دروازے کے محتاج ہو۔ اعتبار نہیں آندا تے اپنے بابے نو عرفات دے میدان وچ ویکھو، کس کے سامنے رو رہے ہیں، کس کے سامنے عاجزیاں کر رہے ہیں۔ مولا 3 صدیاں ہو گئیں، میں تجھے منا رہا ہوں، منتیں کر رہا ہوں، عاجزیاں کر رہا ہوں، مجھے طریقہ نہیں آیا تیرے منوانے کا، تو آپ دس کنیے منینا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، یہ پہلے سپارے میں کہا۔ تلقہ کا کیا میں نے سیکھ لیے، سیکھے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے۔ مجھے طریقہ نہیں آیا تو بتا کن الفاظ سے بولوں، کیا کہوں تیرے دربار میں۔ آدم نے رب سے چند کلمے حاصل کیے، سیکھے، پھر ان کلمات کو اللہ نے سورت آراف میں ذکر کیا۔ یہ قرآن کا اصول ہے، ایک جگہ اجمال، دوسری جگہ اس کی تفصیل، ایک جگہ بات کو مختصر کرتا ہے، دوسری جگہ جا کے اس کو کھول دیتا ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے کچھ حصے کی تفسیر خود کرتا ہے۔
اور جب قرآن خود تفسیر کر دے نا تو پھر اس کے مقابلے میں کسی تفسیر کی کوئی حیثیت نہیں. قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، کچھ حصے کو اجمال میں بیان کرتا ہے، پھر اس کی تفصیل کرتا ہے. کئی مثالیں ہیں قرآن میں سے، میں دینا چاہوں تو شاید خطبہ اسی میں خرچ ہو جائے. اس میں ایک مثال یہی ہے، آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھے. کس طرح معافی مل سکتی ہے، توبہ کا طریقہ کیا ہے، تو بتا. اسے سورت آراف میں ذکر کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من یہ رب نے سکھائے کلمے. تعجب ہے ممبر و محراب کے وارث طبقے پر اور پھر کئی کئی بڑے بڑے مصنفین پر، جنہوں نے جھوٹی روایتیں، موضوع روایتیں، من گھڑت روایتیں ان کا سہارا لیے. کوئی کہتا ہے حضرت علی کا واسطہ دیا، کوئی کہتا ہے حضرت عیسیٰ کا واسطہ دیا، اور کوئی کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا. اس کے طفیل سے دعا مانگی، پھر اس کو دلیل بناتے ہیں کہ دعاؤں میں بزرگوں کا طفیل اور صدقہ اور واسطہ دینا جائز ہے. آدم نے نہیں دیا تھا. اور اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو درباروں میں گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں یہ تمہارے لیے وسیلہ ہیں، تو اس لیے ان کو خوش کرو. کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. ان کو خوب مال ان کی جیبوں میں بھرو. یہ دھندا ہے تو بڑا گندا، پر یہ ان کا ہے دھندا. مولانا محمد زکریا صاحب نے تبلیغی نصاب میں اس روایت کو نقل کی. جب نقل کر چکے تو نیچے لکھا، عربی میں عربی عبارت لکھی، نیچے لکھا قال علی قاری ھذا حدیث موضوع. اٹھاؤ، یہاں فضائل اعمال کہیں پڑھا تو اٹھا کے دیکھو. اوپر کیا لکھا؟ قال النبیو، نبی پاک نے فرمایا ہے. اور نیچے لکھتے ہیں قال علی قاری. حنفیوں کا عالم ملا علی قاری کہتا ہے ھذا حدیث موضوع، کہ یہ حدیث کیا ہے؟ موضوع کا کیا فضا کس کو کہتے ہیں؟ بنانا. تو موضوع کا میں نے کیا ہوگا؟ بنائی ہوئی. حدیث گھڑی ہوئی ہے. اوپر آپ لکھ لیں قال النبی انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ترمذی میں، نہ ابن ماجہ میں، نہ نسائی میں، نہ موطا امام مالک میں، نہ مسند احمد میں. اتنی مشہور چیز کہ آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے، یہ ذریعے سے قبول ہو رہی ہے، اسے میرے آقا بیان کر رہے ہیں. کوئی کتاب اسے نقل نہیں کرتی. رہ سہ کے نقل کرنے والا کون ہے؟ حاکم. اس نے مستدرک میں اس نے نقل کیا ہے. اور پھر لوگوں کی عقائد خراب کرتے رہتے ہو، جھوٹی روایتیں بیان کر کے. آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھے، قرآن نے ان کلموں کو بیان کیا ہے؟ اس میں کہاں واسطے کا ذکر ہے، کہاں وسیلے کا ذکر ہے، کہاں صدقے کا ذکر ہے، کہاں طفیل کا ذکر ہے؟ یہ تو براہ راست انہوں نے پکارا تھا ربنا. ممبر و محراب کا وارث طبقہ قرآن چھوڑ کے موضوع روایتیں. تمہاری قسمت پہ رونا ہی چاہیے، رونا چاہیے تمہاری قسمت پر. تم اتنے بد نصیب لوگ ہو
چھوڑ کے جس چیز کو قرآن بیان کر رہا ہے اسے چھوڑ کر موضوع اور من گھڑت روایتوں کے پیچھے بھاگتے ہو